أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے، اگر کوئی اس بارے میں تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دے، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے لوگوں کو اور تمہارے لوگوں کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی غالب
اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سامعین اکرام، اگر کوئی مذہبی جماعت قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی مدعی کے ساتھ اپنے متنازع امر کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور پھر جب مدعی اس مذہبی جماعت کے قائدین اور علماء کو مباہلہ کے لیے بلائے، تو اگر وہ مباہلہ سے بھی بھاگ جائیں تو ایسے لوگوں کو اور ایسی جماعت کو اللہ تعالیٰ فسادی قرار دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم و عدل مسنون مباہلہ کا ذکر کرتے ہوئے ضمیمہ انجام میں آتھم روحانی خزائن جلد 11 صفحات 319 تا 320 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل مسنون طریق مباہلہ میں یہی ہے کہ جو لوگ ایسے مدعی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو اور اس کو کاذب یا کافر ٹھہراویں، وہ ایک جماعت مباہلین کی ہو، صرف ایک یا دو آدمی نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ فَقُلْ تَعَالَوْا میں تعالو کے لفظ کو بصیغہ جمع بیان فرمایا ہے، سو اس نے اس جمع کے صیغہ سے اپنے نبی کے مقابل پر ایک جماعت مکذبین کو مباہلہ کے لیے بلایا ہے، نہ شخص واحد کو، بلکہ من حاجہ کا کے لفظ سے جھگڑنے والے کو ایک شخص واحد قرار دے کر پھر مطالبہ جماعت کا کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی جھگڑنے سے باز نہ آوے اور دلائل پیش کردہ سے تسلی نہ پکڑے تو اس کو کہہ دو کہ ایک جماعت بن کر مباہلہ کے لیے آویں۔ سو اسی بنا پر ہم نے جماعت کی قید لگا دی ہے، جس میں یہ صریح فائدہ ہے کہ جو امر خارق عادت بطور عذاب مکذبین پر نازل ہو وہ مشتبہ نہیں رہے گا، مگر صرف ایک شخص میں مشتبہ رہنے کا احتمال ہے۔ اسی طرح حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 671 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک مباہلہ تحریری بھی ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار کے 4 جنوری 2019 کے خطبہ جمعہ کا موضوع گزشتہ سال 2018 میں قبرستانی جماعت احمدیہ کو دیے گئے مباہلہ کی حقیقت تھا۔ میں نے اپنے اس خطبہ جمعہ میں مباہلہ کی حقیقت پر مفصل روشنی ڈالی تھی۔ آج اپنے اس لیکچر میں بھی خاکسار مباہلہ کے حوالہ سے مخالفوں کی بعض بے بنیاد اور جھوٹی باتوں کا انشاءاللہ تعالی جواب دے گا۔ خاکسار کے آج کے اس لیکچر کا موضوع اور عنوان ہے کہ کیا مباہلہ کی چیلنج نے قبرستانی بجوؤں کو بھگا کر انہیں بھگوڑے اور مخنث ثابت نہیں کر دیا ہے؟ پہلے تو میں چند ابتدائی باتیں بتا دوں آپ لوگوں کو، کیونکہ تفصیل تو میں 4 جنوری 2019 کے خطبہ جمعہ میں مباہلہ کی حقیقت کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ یاد رکھیں کہ مرزا مسرور احمد کو خاکسار نے مباہلہ کا چیلنج دیا، اور مضمون نمبر 125 alghulam.com پر آپ پڑھیں تو آپ کو وہ جو میرا خاکسار کا مباہلے کا چیلنج ہے آپ وہ سمجھ لیں گے کہ میں نے کیا مباہلے کا چیلنج دیا۔ دوسری بات یہ کہ قبرستانی بیجوؤں کو بھی میں نے مباہلے کا چیلنج دیا۔ خاکسار کا مضمون نمبر 126 alghulam.com پر جو آن ایئر ہے
وہ اس موالے کے چیلنج پر جو میں نے قبرستانی بیجوؤں کو دیا تھا اس پر مشتمل ہے۔ 21 فروری 2018 21:59 پر ای میل فورم پر جو دوست ہیں یا جو ریکارڈ موجود ہے یہ میری جس میں میں نے ان قبرستانی بیجوؤں کو موالہ کا چیلنج بھیجا تھا، یہ اس ای میل میں باقاعدہ یہ ریکارڈ ہے۔ ہر انسان کے پاس جہاں پر بھی یہ ای میل گئی ہوگی وہاں پر یہ ریکارڈ موجود ہے۔ تیسری بات یہ کہ انعام الحق اینڈ کمپنی، یہ فرینکفورٹ کا کوئی خارج شدہ کتا ہے، دن رات یہ بھونکتا رہتا ہے۔ اس قبرستانی جالے اور اس کے ساتھیوں کو بھی خاکسار نے موالے کا چیلنج دیا، اور ان کو جو میں نے موالے کا چیلنج دیا الغلام.com پر خاکسار کو جو یہ مضمون جو ہے مضمون نمبر 127 ان کو دیے گئے موالے پر مشتمل ہے۔ خاکسار نے 21 فروری 2018 22:20 پر ان لوگوں کو ای میل کے ذریعے یہ موالے کا چیلنج ان کی طرف بھیجا تھا۔ اسی طرح نمبر 4 عمر فاروق کو بھی خاکسار نے موالے کا چیلنج دیا۔ یہ جی آئے دن یہ بھی کتوں کی طرح بھونکتا رہتا ہے ای میل فورم پر، یہ اس کا یہی کام ہے۔ یہ لعنتی لوگ میرے بالمقابل نہ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ان لوگوں نے موالے کے لیے پیش قدمی کی میرے بالمقابل۔ تو یہ شخص بھی دن رات اس کا کام ہے گند بکنا، کتوں کی طرح بھونکنا۔ تو یہ کتے ہر معمور ہر مسل کے زمانے میں اس قسم کے کتے بھونکتے رہتے تھے پہلے بھی، اور آج بھی یہ بھونکتے پھر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے اس شخص کو یعنی عمر فاروق کو جو موالے کا چیلنج دیا، یہ الغلام.com پر میرے مضمون نمبر 128 پر یہ موالے کا چیلنج اس کو جو دیا تھا اس مضمون میں موجود ہے، اور میں نے 25 فروری 2018 کی صبح 4 بجے اس شخص کو پورے ای میل فورم پر میں نے اس کو یہ موالے کا چیلنج بھیجا ہوا ہے۔ اس شخص نے بھی میرا موالے کا چیلنج نہیں قبول کیا، نہ انعام الحق اینڈ کمپنی قبرستانی جیلوں نے قبول کیا، اور نہ ہی قبرستانی بیجوؤں کو جو میں نے موالے کا چیلنج بھیجا وہ بھی آپ دیکھیں وہاں پر میں نے پورا انتظار کیا مہینے 2 مہینے تک، لیکن ان لوگوں نے میرا موالے کا چیلنج قبول نہیں کیا، اور نہ ہی ان کا جو پوپ ہے خامس مرزا مسور اس نے میرے موالے کا چیلنج قبول کیا۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ عمر فاروق نے اس عاجز کو موالے کا چیلنج دیا، اور 15 مارچ 2018 کو 17:50 پر وہ اس کا مجھے موالے کا چیلنج دیا ہوا جو تھا وہ مجھے ملا، اور باقی ای میل فورم پر جو دوست ہیں ان کو بھی ملا ہوگا۔ عمر فاروق نے یہ جو مجھے موالے کا چیلنج دیا، خاکسار نے اس کا موالے کا چیلنج قبول کیا فوری طور پر، اور خاکسار نے عمر فاروق کے اس موالے کے چیلنج کا جواب جو دیا وہ خاکسار کے الغلام.com پر لکھے گئے مضمون جو ہے 129 اس پر وہ مشتمل ہے، یعنی اس کا دیا ہوا مجھے چیلنج اور میری طرف سے قبول کیا گیا وہ اس مضمون پر 129 نمبر مضمون ہے، اس پر سامعین پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے موالے کا چیلنج دیا اور میں نے قبول کیا۔ میرا موالے کا چیلنج اس شخص نے نہیں قبول کیا، یہ بھاگ گیا۔ اور 28 مارچ 2018 صبح 31 پر خاکسار نے اس کو بھی عمر فاروق کو بھی اور باقی ای میل فورم پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی میں نے یہ سارا موالے کا چیلنج جو اس کا میں نے قبول کیا تھا وہ میں نے تحریر لے کر بھیج دیا، اور الغلام.com پر بھی مضمون نمبر 129 کے رنگ میں وہ میں نے آن ایئر کر دیا۔ یہ چھوٹی سی خاکسار نے تفصیل بیان کی ہے، لیکن زیادہ تفصیل تو خاکسار کے 4 جنوری 2019 کے خطبہ جمعہ ہے جو اس پر موجود ہے۔ آج میں نے اختصار کے ساتھ اس کا بیان کیا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپریل 1993 کے شروع میں اپنا مقدمہ یا دعویٰ بالواسطہ رنگ میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آزادی ضمیر کے عقیدہ اور بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہی کے آگے پیش کیا تھا۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ہی آزادی ضمیر کے عقیدہ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بغیر کسی دلیل کے خاکسار کے دعویٰ کو نعوذ باللہ شیطانی وساوس اور پیغامیوں والا فتنہ قرار دیتے ہوئے خاکسار کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت احمدیہ سے نکل جانے کی دھمکی دے دی تھی۔
یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ صف کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرماتا ہے، مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مرزا طاہر ان دونوں آیات کا ترجمہ اس طرح کرتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ میں اپنے احمدی سادہ جو قبرستان کی جماعت میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جن لوگوں کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، یا یہ خود آئے دن اعلان کرتے ہیں، ان کی ہر تقریر، ان کا خط خطبہ جمعہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ یہ اتنے جھوٹے اور جعل ساز اور کاذب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم جو ہے، ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے سورۃ صف کی آیات پڑھی ہیں اور اس کا ترجمہ جو مرزا طاہر نے کیا وہ بھی میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا ہے۔ یہ مرزا طاہر صاحب نے قرآن کریم کی اس تعلیم کو رد کرتے ہوئے اپنے ہی آزادی ضمیر کے عقیدہ جو انہوں نے 5 دسمبر 1986 کو خطبہ جمعہ میں دیا تھا اس کی دھجیاں اڑائیں اور وہ کہا جو خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کو کہتا پھر آزادی ضمیر کا حق مجھے دو، یا جماعتی احمدیہ قبرستان کے باقی جو مولوی ہیں یا جو ان کے نام نہاد کھڑپینچ ان کو دو حق، لیکن یہ حق دوسروں کو جماعتی احمدیہ قبرستان میں احمدی مظلوم احمدیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاف یہ جو لوگ جو ہیں اللہ کی یہ جو تعلیم ہے کہ اے مومنو تم وہ بات نہ کہو جو تم خود کرتے نہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو اس کی سری یہ دھجیاں قرآن کریم کی تعلیم کی بھی اڑانے والے یہ لوگ ہیں۔ ان کو تم کہتے ہو یا یہ خود کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کو یہ رنگ ہوتے ہیں۔ اور آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الغلام.com پر جو خطوط کا سیکشن ہے وہاں پر میرے 3 خطوط جو میں نے ان کو لکھے تھے مرزا طاہر کو 10 سال میں، پہلا تو شروع اپریل 1993 میں لکھا تھا جس میں نے اپنا دعویٰ ان کے آگے پیش کیا، دوسرا خط غالباً فروری 1997 میں لکھا تھا، اور تیسرا جو ہے وہ غالباً 2002 کے 10 جون غالباً میں نے لکھا تھا، وہ خط تھا۔ تو آپ لوگ وہاں پر الغلام.com پر خطوط سیکشن میں میرے خطوط بھی تینوں پڑھ سکتے ہو، اور ان تینوں خطوط کے جو مرزا طاہر نے جواب دیے وہ بھی آپ وہاں پر پڑھ لینا۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں بالکل سچ ہے۔ اس صاحب نے جو کہتا تھا ایک مرد حق، مطلب کتاب بھی لکھی، اس کا نام دیا گیا مین آف گاڈ، ایک مرد خدا۔ اس مرد خدا نے 10 سال اپنی زندگی میں میرا دعویٰ لوگوں سے چھپائے رکھا۔ اگر یہ بندہ صادق تھا، بنایا خدا کا بنایا ہوا خلیفہ تھا، اور اس کا باپ باقی وہ مسلم موت تھا جس کی پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد محمدی مریم کو دی تھی، تو اس کو ڈر کیا تھا؟ یہ چھپایا کیوں ہے اس نے؟ اس کو چاہیے تھا میرے دعوے کا اعلان کرتے اور مجھ جھوٹے پر جو اس کے زوم میں جھوٹا تھا، اگر میں تھا تو میری ٹھیک ٹھاک طریقے سے خبر لیتے، اور جس طرح طریقہ ہے کہ جھوٹوں کو ان کے گھر پہنچانا چاہیے، تو اس طریقہ اگر یہ شخص مجھے جھوٹا سمجھتا تو مجھے اس کو گھر پہنچانا چاہیے تھا، نہ کہ میرے دعوے کو لے کر بیٹھ کے چھپا دینا چاہیے تھا جماعت میں، اور اپنے طور پر اپنے وہ جو نفسانی اور سیاسی کارروائیاں وہ کرتے چلے جانا تھا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ سامعین کرام، جناب مرزا منصور احمد صاحب کی وفات کے موقع پر اپنے 12 دسمبر 1997 کے خطبہ جمعہ میں مرزا طاہر احمد نے بالواسطہ رنگ میں یہ فرما کر کہ اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں، مرزا منصور احمد کو اپنا جانشین بنا دیا۔ ثبوت کے لیے الفضل انٹرنیشنل لندن 30 جنوری تا 5 فروری 1998 لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تذکرہ صفحات 609 تا 610 چوتھا ایڈیشن جو ہے وہاں پر بھی یہ آپ لوگ یعنی سامعین دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر 19 اپریل 2003 کے دن جب مرزا طاہر احمد صاحب کی وفات ہوئی تھی، تو ان کی وفات کے بعد آپ کا 12 دسمبر 1997 کا خطبہ جمعہ MTA پر بار بار نشر ہوتا رہا، اس وقت تک کہ جب تک کہ پوپوں کی طرح بند مسجد کے اندر سے جناب مرزا منصور احمد کی نام نہاد خلافت کا اعلان نہیں کر دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، یہ تو مردود لوگ ہیں۔ یہ تو پاپائیت جو ہے عیسائیوں میں کیتھولک فرقے میں جاری ہے، تو اس کی تو ایک چربہ ہے، یہ اس کی کاپی ہیں، نقل ہیں یہ لوگ۔
کہتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے خلیفے۔ نمبر 3، سامعین کرام، مرزا طاہر احمد صاحب کی وفات کے بعد خاکسار نے اسی سال 12 دسمبر 2003 کو اپنے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے دعوے کا اپنی ویب سائٹ alghulam.com کے ذریعے پبلک میں اعلان کر دیا۔ مرزا مسرور احمد نے یزید اور ابو جہل کے طرز عمل کی پیروی کرتے ہوئے اس جعل ساز جو کہتا ہے کہ میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، اس شخص نے بغیر کسی دلیل کے خاکسار اور میرے اہل ویال پر مفسد اور مفسد کے ہم خیال ہونے کا جھوٹا الزام لگا کر ہمارا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت احمدیہ جس پر یہ قبضہ کر چکے ہوئے ہیں، جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، سے اخراج کر کے جرمنی کے شہر کیل میں ہمارا مقاطعہ کر دیا۔ اور ثبوت کے لیے آپ alghulam.com پر نیوز نمبر 4 پڑھیں، وہاں پر دیکھیں کہ اس شخص نے یہی کام کیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں خدا کا بنایا ہوں۔ خدا کے بنائے ہوئے جو خلیفے ہوتے ہیں ان کے کام کیا یزیدوں اور ابو جہلوں کی طرح ہوتے ہیں؟ نمبر 4، خاکسار مرزا مسرور احمد صاحب اور قبرستانی جماعت احمدیہ کے یہودی صفت مولویوں کو قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں دیے گئے الہی حکم کے مطابق امر متنازعہ کے فیصلہ کرنے اور گفتگو کرنے کے لیے بلاتا رہا 14 سال تک، لیکن یہ گفتگو کرنے اور فیصلہ کرنے کی طرف نہ آئے۔ سامعین کرام، ہر طرح کی اتمام حجت کرنے کے بعد ناچار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کے مطابق خاکسار نے گزشتہ سال 8 فروری 2018 کو مرزا مسرور احمد کو مبالغہ کی طرف بلایا تھا۔ alghulam.com پر میرا مضمون نمبر 125 جس کا عنوان ہے عبدالغفار جمبا کی طرف سے مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش، آپ لوگ وہاں پر میرا مبالغہ کا یہ چیلنج پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتی ہیں، اور یہ ثبوت ہے۔ اور 16 فروری 2018 کا خطبہ جمعہ عبدالغفار جس کا عنوان ہے عبدالغفار جمبا مدعی ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کی طرف سے مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی کھلی پیشکش، یہ خطبہ بھی سنیں اور یہ مضمون بھی پڑھیں۔ لیکن مرزا مسرور احمد اور اس کے یہودی صفت مولویوں نے خاکسار کی مبالغہ کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور میدان مبالغہ سے بھاگ کر ان سب نے حضرت حکم و عدل کے فیصلہ کے مطابق اپنے مخنث ہونے کا ثبوت دے کر جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے اس شعر کا مضمون خاکسار کے وجود میں 100% پورا کر دیا۔ مرزا طاہر کہتا ہے، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خاکسار نے اپنے مبالغہ کی پیشکش میں سامعین کرام لکھا تھا مرزا مسرور احمد کو مخاطب کر کے کہ اگر آپ نے اور آپ کی جماعت نے دستخط نہ کر کے خاکسار کی طرف سے اس مبالغہ کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور رد کر دیا، تب بھی خاکسار کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حضور اور اس کی عدالت میں آج مورخہ 8 فروری 2018 کی تاریخ سے ہی یہ یک طرفہ طور پر درخواست ہوگی، یعنی میری اللہ تعالیٰ کے حضور میں، کہ وہ 8 فروری 2019 تک خاکسار اور آپ بلائے دمشق کے کھڑپینچوں کے درمیان متنازع امور میں حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور فیصلہ فرمائے گا، آمین۔ اے میرے احمدی بھائیوں، خاکسار کے اس بیان کے حوالہ سے میں اپنے گزشتہ یعنی 4 جنوری 2019 کے خطبہ جمعہ میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ اس لیکچر میں بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم اور مقہور بندوں کی ہمیشہ مدد فرمایا کرتا ہے۔ باقی جھوٹوں اور مکذبوں کو پکڑنا اور انہیں سزا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کی مرضی پر منحصر ہے، یہ عبدالغفار جمبا کا کام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میرے مخالفین اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ میرے بندے نہیں ہیں، اس لیے ان جھوٹوں اور کاذبوں کو سزا دینا یا نہ دینا یا کس رنگ میں ان کے ساتھ کیا سلوک اس نے کرنا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ وہ چاہے گا تو ان کو پکڑ لے گا اور چاہے گا تو ان کو سب کو ہدایت دے دے گا، یہ بھی وہ کر سکتا ہے، ان کاذبوں کو ہدایت بھی وہ دے سکتا ہے۔ بہرحال قبرستانی بیجوں اور جیالوں سے 4 جنوری کے خطبہ جمعہ میں بھی خاکسار کہہ چکا ہے
اور آج بھی کہتا ہے کہ اگر تم یک طرفہ مبالغے کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے پوپ یا کھڑپینچ مرزا مسرور احمد کو کہیں کہ وہ منجی کے نیچے سے نکل کر یا اپنی کھڈ سے نکل کر آئندہ 25 جنوری 2019 کے خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑا ہو کر خاکسار کے متعلق یہ کہہ دے کہ عبدالغفار جمبا اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مجھ سے موعود ہونے میں جھوٹا ہے اور میں اس کے مبالغے کی پیشکش کو قبول کرتا ہوں، یہ کہہ دے۔ گزشتہ جمعہ میں یعنی 4 جنوری 2019 کے جمعہ میں نے کہا تھا کہ وہ 11 جنوری 2019 کے خطبہ جمعہ میں یہ کہے، اس نے نہیں کیا یہ کام۔ اب دوبارہ میں آپ لوگوں کو پھر پیشکش کرتا ہوں کہ آئندہ 25 جنوری 2019 کے خطبہ جمعہ میں یہ صاحب تمہارا جو ہے جس کو کہتے ہیں حضور پر نور کہتے ہو، اس کو کہیں کہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ میرے الفاظ جو ابھی میں نے کہے ہیں یہ پڑھ دے، کہہ دے، اس کا بیان دے دے۔ اس کے بعد میرا خدا انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار کے حق میں مبالغے کا نتیجہ ضرور ظاہر فرما دے گا۔ قبرستانی بجوؤں اور جیالیوں، کیا آپ کو خاکسار کی یہ پیشکش منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو اپنے کاذب خلیفے اور اپنے پوپ سے کہو کہ وہ اگلے خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر میرے مذکورہ الفاظ دہرا دے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا معبودی پاپائی سلسلے کا یہ پوپ خامس اور بلائے دمشق کا یہ کھڑپینچ اور دور حاضر کا یہ یزید کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے کذب اور فراڈ کو بخوبی جانتا ہے۔ سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار، کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس دوں سے پار، اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر الصحن یار، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، ہو گئے اسرار اس دل پر کہ مجھ پر آشکار، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار۔ سامعین کرام، اب میں کچھ بے بنیاد جھوٹی باتیں جو یہ قبرستانی بجو ای میل فارم پر کرتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں چند جھوٹوں کا جواب اب دوں گا۔ ایک قبرستانی بجو جناب اکرم محمود اپنی ای میل برخہ 17 جنوری 2019 میں عزیز محمد نصر اللہ صاحب کے متعلق جھوٹ بولتے ہوئے لکھتے ہیں، کافی جھوٹ بول رہے ہیں اس نے، کچھ 10-12، میں آج 10.5 2-3 کی میں بات کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت ناصر اللہ صاحب لیفٹ جمبا in miserable situation. Now Jamba is abusing him. He is no more موجود خاتم النظریات۔ اس کا پہلے تو عزیز محمد صلی اللہ صاحب نے جو جواب دیا اس جھوٹے قبرستانی بیجو کو، اکرم خالد کو، وہ میں پڑھتا ہوں۔ عزیز محمد صلی اللہ صاحب جواباً اس بیجو کو کہتے ہیں، عزیزم محمد صلی اللہ لکھتے ہیں ایم ڈی صاحب، یہ اصل عزیزم رسول اللہ صاحب نے ایم ڈی صاحب غلط لکھ دی ہے، اصل اکرم خالد انہوں نے لکھنا چاہیے تھا۔ اکرم خالد، می اینڈ قدیر صاحب ول نیور لیو جمبا صاحب، ایز فار ایز مبالغہ کنسرنڈ جمبا صاحب ہیز آلریڈی گیون خطبہ اینڈ ایکسپلین اٹ ٹو یو اینڈ ادر پیپل۔ ریزلٹ آف مبالغہ، رننگ اینڈ منجی تھلے وڑ گئے از ہسٹری ورسٹ ڈیفیٹ آف قبرستانی بجوز اینڈ ہسٹوریکل ون فار عبدالغفار جمبا صاحب۔
What else you want to see? Jamba Sahib explained in khutbah, he does not want that all his enemies die, and no one will be there to listen him. No, he wants you people to live and accept him and help him in his virtue is God mission. یہ تو جواب ہے عزیز محمد صلی اللہ صاحب کا. اس بجو جو ہے اکرم خالد قادیانی جھوٹ بولتا پھر رہا ہے ای میل فورم پر. اتنے جھوٹے لوگ ہیں, یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں خدا سے بھی ہمیں مرنا ہے کہ ہم دن دہاڑے سفید کیوں جھوٹ بولتی ہیں. بڑے مطلب کہ میں سمجھ کیا لفظ ان کے لیے استعمال بندہ کرے. یہ تو ایسے گئے گزرے لوگ ہیں کہ کاذب کہنے سے بھی ان کا جو ہے ان کی حیثیت ظاہر نہیں ہو سکتی. اتنے بڑے کاذب لوگ ہیں, جھوٹے ہیں, مہا کاذب ہیں. اب میں چند باتیں اس اکرم خالد جو بجو ہے قبرستانی اس کو کہتا ہوں, اس جھوٹ جو اس نے بولا ہے عزیز محمد صلی اللہ کے حوالے سے کہ اکرم خالد صاحب اگر آپ انسان کے بچے ہو تو اب عزیز محمد صلی اللہ صاحب کے اس جواب کے بعد کسی گندے چھپڑ میں ڈوب کر تم مر جاؤ, لیکن تم مرو گے نہیں بلکہ اپنی ذلت اور رسوائی کا ہمیشہ تماشا دیکھتے رہو گے, کیونکہ وہ تو آپ کو توفیق نہیں ملنی کسی گندے چھپڑ میں ڈوب کر مرنے کی. دوسری بات, خاک صاحب نے ہمیشہ عزیز محمد صلی اللہ صاحب کو عزت ہی دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. تیسری بات یہ کہ خاک صاحب کے الہی نظریہ ورچو از گاڈ کے متعلق اس عاجز پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھولا تھا کہ یہی نظریہ الہی نظریہ یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری یا کانسیپٹ ہے, یا اللہ نے یہ مجھے بتایا تھا کہ اٹ از مدر آف تھیریز, اٹ از مدر آف کانسیپٹس, یہ النظریات ہے. یہ چیزیں اللہ نے مجھ پر کھولی تھیں. لیکن خاتم النظریات کی اصطلاح کا بانی قیامت تک عزیز محمد صلی اللہ صاحب ہی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہے کہ یہ اصطلاح اس کے دل میں اللہ نے ڈالی, اس کو سمجھ آ گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز اس کے جو دل میں ڈالی اس نے ای میل فورم پر اس کا اظہار کر دیا. لہٰذا میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ خاتم النظریات کی جو اصطلاح ان کے منہ سے نکلی ہے, ای میل فورم پر جو لوگ ہیں سب جانتے ہیں, یہ قیامت تک اس اصطلاح کا بانی مبانی عزیز محمد نصر اللہ صاحب ہی رہے گا, اور یہ اس کا ایک اعزاز ہے, اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے. باقی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب تجلیات الہی میں فرمایا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور, دلائل اور نشانوں کے نور سے سب کا منہ بند کر دیں گے. میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی تک یہ معاملہ دنیا میں نہیں ہوا, یہ پیش ہوئی پوری نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ اس عاجز کا یہ جو الہی نظریہ ہے ورچوئس گاڈ یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا النظریات یا خاتم النظریہ, یہ جو نظریہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تم اس پیش گوئی کو اس عاجز کے وجود میں اس نظریے کی رنگ میں پورا ہوتا ہوا دیکھو گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس عاجز یعنی مرزا غلام احمد صاحب محمدی مریم کے روحانی فرزند یعنی اس عاجز کے ذریعے اس ورچوئس گاڈ نظریے کے ذریعے اپنے اور غیروں کا کس طرح منہ بند کرواتا ہے. یہ نظریہ آپ تم دیکھو گے. دوسرا وہ جو اعتراض ہے بجو قبرستانی اکرم خالد صاحب کا, وہ یہ لکھتا ہے دوسرے جھوٹ میں, سم ون ٹولڈ می دیٹ عبد القدیر صاحب وانٹ ٹو لیو جمبا کاذب, ہز ڈیسیژن ول سون کم انشاءاللہ. وہ لکھتا ہے جھوٹا آدمی. عزیزم عبد القدیر صاحب نے بھی اس اکرم خالد کا قبرستانی بجو کے اس جھوٹ کا جواب خود دیا ہے انہوں نے. میں وہ جواب ان کا پڑھ دیتا ہوں. عزیزم عبد القدیر صاحب لکھتے ہیں اس کو مخاطب کر کے, اکرم خالد صاحب, میں نہیں جانتا کہ میرے بارے میں امام الزمان حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو چھوڑنے کی افواہیں پھیلانے سے کیا حاصل. دین کس کو کہتے ہیں, علم کیا ہے, نیکی کیا ہے, یہ سب تو میں نے سیکھا ہی حضرت عبدالغفار جمبا سے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم میں جس خالق کا پتہ دیا تھا اس کی حقیقت میں نے جانی ہی حضرت عبدالغفار جمبا سے ہے.
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کون تھے اور خالق کائنات نے کیا غیب کی خبریں دی تھیں؟ ان کی حقیقت کا شعور ہی مجھے حضرت عبدالغفار جمبا صاحب پر ایمان لانے کے بعد ہوا۔ اکرم خالد صاحب جن کو آپ خلفاء سمجھتے ہیں، میں انہیں بلائے دمشق اور یزیدی سمجھتا ہوں، اور 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق انہیں مجرم بھی سمجھتا ہوں۔ میں جب قریباً 5 سال قبل حضرت عبدالغفار جمبا صاحب پر ایمان لایا تھا تو اس وقت ایمان ایک کمزور اور نازک پودے کی طرح تھا جو اب ایک مضبوط تناور درخت بن چکا ہے۔ آپ کی جماعت کے مربیوں جن کو میں محمودی پادری کہتا ہوں، ان کو علمی اور دلائل کے میدان میں دعوت دے دے کر خاموش ہو گیا ہوں، کوئی بھی بالمقابل نہیں آیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بلائے دمشق کے چنگل سے نجات بخشے، آمین۔ عبدالقدیر، 17 جنوری 2019۔ عزیزم عبدالقدیر صاحب کے اس جواب کے بعد قبرستانی بجو اکرم خالد صاحب، اب تمہیں چاہیے کہ کسی گندے چھپڑ میں امریکہ میں ڈھونڈو، اس میں ڈوب کے مر جاؤ۔ تم اتنے لانتی اور بے غیرت لوگ ہو، تمہیں کوئی شرم نہیں آتی اس قسم کے جھوٹ بولتے ہوئے؟ کیا تم اس قسم کے گند بک کر جھوٹ بول کر کیا تم سمجھتے ہو کہ تم لوگ عبدالغفار جمبا کو اس کے مشن میں ناکام کر دو گے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم قرآن کریم پڑھو دوبارہ، اس آیت سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین دنیا میں خدا تعالیٰ نے بھیجے تھے ان کے واقعات پڑھو اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ عبدالقدیر صاحب نے جو آپ کو جواب لکھا ہے، تو آپ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ مرنے کا مقام ہے اس کے بعد۔ پہلے عزیز محمد صلی اللہ صاحب نے جو جواب لکھا ہے اس کے متعلق تم نے جو جھوٹ بولا اس کو میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اب میں تیسرا جو یہ اس کا جھوٹ ہے اس شخص نے لکھا، وہ آج اس کی اہلیہ کے متعلق ہے جو اس نے بولا ہے، تو میں وہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کا جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ لکھتا ہے کہ جمبا صاحب own wife did not sign as family member on first Mubala statement. We have proof. Now she is thinking to leave Jamba alone. She told some Ahmadis Lajna member in Germany. I hope she will announce this before February 18th, 2019. اکرم خالد صاحب قبرستانی بجو، باقی تم نے ثابت کر دیا ہے اس قسم کے جھوٹے الزام لگا کر کہ باقی تم قبرستان کے بجو ہو، حالانکہ دنیاوی آپ لوگوں کے پاس ڈگریاں بھی ہیں علم کی، پتہ نہیں آپ انجینئر ہیں، کس قسم کے انجینئر ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جھوٹ کے کس بیانیوں کے انجینئر ہیں۔ میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ لجنا کی جو تنظیم ہے نا ساری جماعتی انبیاء قبرستان میں ان لوگوں نے بنائی ہوئی، میں نے اکثر دیکھا ہے سنا ہے کہ یہ احمدی جب لکھتے ہیں نا اپنے حضور پر نور کو خط، وہ لکھتے ہیں آخر پہ آپ کا غلام، اور یہ جو لجنات کی عورتیں ہیں ساری خواتین ہیں، بہرحال میری نظر میں تو میں تو ان کو بہت عزت دیتا ہوں اور ہیں بھی معزز، لیکن جماعتی انبیاء قبرستان میں یہ اپنے آپ کو لونڈیاں کہتی ہیں، ہم حضور پر نور کی لونڈیاں ہیں۔ میں اکرم خالد آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اپنی بیگم جو کہ آپ کے حضور پر نور کی لونڈی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیگم کو کہیں کہ وہ ادھر کیل جرمنی آئے، اور وہاں پر بھی کیل جرمنی میں بہت ساری حضور پر نور کی لونڈیاں موجود ہیں، کسی لونڈی سے مل کر اس عاجز کے گھر میں آئے اور میری اہلیہ صاحبہ کا انٹرویو کریں آگے، اور اس پر یہ جو آپ نے جھوٹ اور گند بکا ہے اس عاجز کی اہلیہ کے متعلق اس کا جواب طلب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس انٹرویو میں میری اہلیہ جب آپ کی جو لونڈی حضور پر نور کی آپ کی بیگم ہے جب وہ انٹرویو کرے گی آ کے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جواب دے گی۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو گند بکتے پھر رہے ہیں اس عاجز کے فیملی کے متعلق بھی، یہ بے بنیاد باتیں کر کے آپ چاہتے ہیں کس طریقے سے ہم اس روشنی کو بجھا دیں اپنی پھونکوں سے، لیکن یہ
آپ لوگوں کی پھونکوں سے، بلکہ جو مرضی آپ کرو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ نور اب نہیں بجھے گا، اور تمہارا جو سارا کاروبار ہے قبضہ گروپ کا وہ انشاءاللہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ میری اہلیہ نے، جو میں نے موبائل کے چیلنج قبرستانی بیجوں کو بھیجا ہے، یا جیالوں کو، یا باقی عمر فاروق کو، یعنی وہاں پر میری اہلیہ جو ہے عظیم، میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کی وہ ختیجہ کی وہ ذل ہے، میں اس کو قائم مقام سمجھتا ہوں اس کا، میرے ساتھ جس طرح وہ وقت گزار رہی ہے اور جس دلیری کے ساتھ میرے ساتھ کھڑی ہے، اور میرے بچے میرے آگے پیچھے میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مس جلدی میں ضرور سائن ہو گئے، لیکن آپ کا جو پر نور حضور ہے، وہ پوپ ہے، جو میں اس کو پوپ سمجھتا ہوں، بلاد مشک کا کھڑپینچ جو ہے، اس کو جو میں نے مبالغے کے چیلنج بھیجو، وہاں پر میری اہلیہ کے سائن موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ بکواس کر رہے ہیں اپنی ای میل میں یہ سچ ہے، تو اپنی اہلیہ صاحبہ کو، اپنی بیگم صاحبہ کو، جو آپ کی یہ حضور پر نور کی لانڈری ہے، اس کو بھیجیں، تو میرے گھر میں آ کر میری اہلیہ کا انٹرویو لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس انٹرویو میں آپ کی اہلیہ کی بھی، اور آپ سب بجیوں کی بھی، سب جیلوں کی بھی تسلی ہو جائے گی کہ وہ جو انٹرویو میں جواب آپ لوگوں کو دے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کرو گے، آپ کو یہ میری پیشکش قبول نہیں ہوگی، آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ لوگ انتہائی بدکماش قسم کے لوگ ہو، جن کا کام دھندا ہی ای میل فون پر بک بک کرنا ہے۔ لیکن بہرحال میں اتمام حجت کے لیے آپ کو پھر دوبارہ یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اپنی بیگم کو بھیجیں کیل، وہ کیل کی وہاں پر بہت ساری ادھر ہیں لجنات ہیں، کسی لونڈی کو ساتھ لے کر وہ میرے گھر آئے اور میری اہلیہ سے انٹرویو لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حق اور سچ کا پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کا یہ جو آپ نے گند بکا ہے اس سازش کی اہلیہ کے متعلق، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ لیکن آپ لانتی لوگ ہو، آپ کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں آؤ گے، اور میرے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آؤ گے۔ تبھی تو میں نے کہا ہے، مرزا غلام سم حق معدل کے بقول تم مخنث ہو، تم دور حاضر کے ہجڑے ہو۔ اس کے بعد میں دور حاضر کے ابو جہل جو ہے، ایک اس کی ایک ای میل ہے جو اس نے لکھی ہے 18 جنوری کو غالباً، میں اس کا انشاءاللہ تعالیٰ جواب دوں گا۔ یہ دور حاضر کا ابو جہل اکرم محمود عرف خالد واسطی ملعون اور مردود اپنی ای میل 18 جنوری 2019 میں لکھتا ہے۔ میں پہلے اس کی ای میل پڑھتا ہوں۔ یہ اپنی ای میل کا جو عنوان لکھتا ہے، یہ کہتا ہے مباہلے کا چیلنج ناصر اللہ صاحب کے کہنے پر دیا۔ دوسری سطر میں لکھتا ہے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کس کے کہنے پر کیا تھا۔ یہ نیچے لکھتا ہے جمبا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مباہلے کا چیلنج محمد ناصر اللہ صاحب کے کہنے پر دیا تھا۔ سوائے عقل کے اندھوں کے ہر باشعور انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر جمبا صاحب خدائے قادر و توانا کے نمائندہ ہوتے اور اسی کے حکم پر انہوں نے مباہلے کا چیلنج دیا ہوتا، تو آج اس قادر و توانا خدا نے جمبا صاحب کے حق میں مباہلے کا نتیجہ ظاہر کر دیا ہوتا۔ اس نے تو کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو، میں آپ کو اسے کہتا ہوں کہ اس نے تو اسی وقت کر دیا تھا جب آپ کی دوڑیں لگ گئیں، آپ کے کھڑپینچ کی بھی دوڑیں لگ گئیں میرے بالمقابل، تو مباہلے کا چیلنج تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ظاہر کر دیا، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر جائیں کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس اپنی آنکھیں دھلائیں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ نتیجہ کیا ظاہر ہوا۔ آگے آپ لکھتے ہیں لیکن موصوف چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور نہیں ہیں، اس لیے خدا بند تعالیٰ نے ان کی دعائے مبالغہ کو ان کے منہ پر دے مارا اور ان کی ایک نہ سنی۔ میں نے تو اللہ نے اسی وقت سن لی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھگا کر میدان سے مبالغہ کے میدان میں بھگا کر مخنث اور ہجڑے ثابت کر دیا۔ یہ تو میری تو اللہ نے اسی وقت سن لی۔ آگے یہ لکھتا ہے شخص قارئین کرام جمبا صاحب ناصر اللہ صاحب کا نام نہ بھی لیتے تو اہل فہم پر یہ بات روشن تھی کہ مباہلے کا چیلنج یا تو جمبا صاحب کے نفس کی آواز تھی، یا ان کے کسی بہی خواہ نے انہیں اکسا کر ایک ایسا کام کروا دیا جو ہمیشہ کے لیے جمبا صاحب کی نعوذ باللہ ذلت و خواری کا باعث بن گیا۔ اب جمبا صاحب کو ہمت کر کے یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ مجھ سے موعود ہونے کا دعویٰ انہوں نے کس کی تحریک اور ترغیب پر کیا تھا، جس طرح کہ ان کے خود ساختہ مجھ سے موعود نے
صحابیوں کے پیچھے لگ کر اور پوری جماعت کا ٹیسٹ کر کے ان کی ہلاشیری کے نتیجے میں پھر مسلم موت کا جھوٹا دعویٰ کیا. 1944 میں پھر 10 سال بعد اپنی شہرہ کٹوا لی. یہ میرے متعلق بھی اس کا بک بک کر رہا ہے یہ شخص. آگے لکھتا ہے کہ اور کس نے انہیں یقین دلایا تھا آپ کی باتوں ایسا منطق اور دلیل موجود ہے کہ خلیفہ رابع صاحب ان سے آگاہ ہوتے ہی آپ کے لیے دفتر خالی کر کے چابیاں آپ کے ہاتھوں میں تھما دیں گے. جمبا صاحب ہمت کریں اور لڑکپن کے ان 2 دوستوں سے قارئین کو آگاہ کر دیں. یہ تو اس کی ای میل میں نے پڑھ دی ہے، بالکل لفظ لفظ پڑھی ہے، کوئی لفظ چیز چھوڑی نہیں میں نے وہاں پر نا. تو اب میں اس دور حاضر کا ابو جہل جو ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں اس کی ای میل کا. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ عزیزم محمد صلی اللہ صاحب نے خاکسار کی توجہ پچھلے سال یعنی پچھلے سال ستمبر اکتوبر نومبر میں مبالغہ کی طرف دلائی تھی. خاکسار نے عزیزم محمد صلی اللہ کے کہنے پر مبالغہ نہیں کیا. آپ لوگ 2017 کے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر کے میرے خطبات سنیں دوبارہ، تو وہاں پر میں نے اس مبالغے کے رنگ میں ہی ان کے حضور پر نور جو کھڑپائیں اچھا بلائد میش کا اس کو بلایا تھا. انہی ایام میں عزیزم محمد صلی اللہ صاحب نے اس عاجز کو مبالغہ کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ لوگ 14 سال سے آپ بار بار ان کو بلا رہے ہیں میدان میں گفتگو کے لیے، یہ بھاگتے پھر رہے ہیں. یہ عظیم محمد صلی اللہ صاحب بھی جانتا ہے کہ یہ قبرستانی جماعت کا یہ مکر فریب اور دجل ہے، ایک فرار ہے ان کا کہ کسی طریقے سے ہمارا کاروبار ختم نہ ہو جائے، یہ جمبا صاحب کو کامیابی نہ مل جائے، یہ دنیا میں مقبولیت نہ پا جائیں. ان کو پتہ ہے اس بات کا. تبھی انہوں نے میری توجہ مبالغہ کی طرف کروائی کہ جناب ایک اور جو مبالغہ ہے اس کا بھی، کیونکہ وہ بھی اسلام میں مطلب کہ کیا جاتا ہے کہ جب ایک مخالف ہے وہ بک بک کرنے سے باز نہیں آتا، حقائق اور دلائل کو نہیں مانتا، تو اتمام حجت کے بعد جیسے کہ عاصم نے نجران کے عیسائیوں پر اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ان کو مبالغہ کے لیے بلاؤ. تو اسلام میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مخالفین کو مبالغہ کے میدان میں بلایا تھا، اور یہ سنت ہے، عاصم کی سنت ہے اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے بھی یعنی یہ جو میں نے مبالغے کے چیلنج دیے ہیں مرزا مسرور کو یا باقی لوگوں کو، اس سے پہلے میں سلطانی کو، منیر احمد اعظم کو بھی مبالغے کا چیلنج دے چکا ہوں. تو عزیزم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف میری توجہ مبذول کروائی تھی مبالغے کی طرف کہ ان کا صرف یہی ایک علاج رہ گیا ہے کہ ان کو مبالغہ کے میدان میں کھینچی. تو انہوں نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، نہ میں ان کے کہنے پر مبالغہ ان سے کیا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جب انہوں نے میری توجہ مبذول کروا دی تو اس کے بعد مسلسل میں نے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر میں اور جنوری میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا. بہت جلدی میں نے میدان میں آ کر مبالغے کا چیلنج نہیں دے دیا تھا ان کو. 4-5 مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو مضبوط کر دیا اور کہا کہ ان کو بلا عبدالغفار، اور تو نے پوری طرح اتمام حجت کر دیا ان لوگوں پر. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے اذن پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں نے اس بلائد مشق کے کھڑپینس جو خامس ہے اس کو میں نے مبالغے کے میدان میں بلایا. اور اسی طرح بجوؤں کو، اسی طرح جیلیوں کو، اور اس طرح عمر فاروق کو. مجھے امید ہے کہ آئے دن جو یہ گند بکتے پھر رہے ہیں قبرستان کے بجو کہ یہ عزیز محمد صلی اللہ کے کہنے پر جمبا صاحب نے مبالغہ کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اور امید ہے انشاءاللہ ان کے جھوٹ کا حقیقت اب عزیز محمد صلی اللہ کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا اور باقی دنیا کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کیا گند بکتے پھر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سامعین کرام جو مبالغے یا دعوی لوگوں کے کہنے پر کیے جائیں وہ کمزور اور بے بنیاد دعوی اور مبالغے ہوا کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک کامن سینس کی بات ہے، بلکہ عام آدمی بھی جانتا ہے کہ جو مبالغہ لوگوں کے کہنے پر کوئی بندہ کر لے یا کوئی دعویٰ لوگوں کے کہنے پر کرے اس میں تو دم خم ہی نہیں ہوتا، وہ تو بے بنیاد اور کمزور دعویٰ ہوتا ہے. اکرم محمود اور خالد واسطی کو خاکسار ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کیوں کہتا ہے؟ میں آپ اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے کہنے پر کیے ہوئے دعوی اور مبالغے کے چیلنج کمزور اور بے بنیاد ہوتے ہیں. لوگوں کے کہنے پر دعویٰ کرنے والا یا لوگوں کے کہنے پر مبالغہ کرنے والا اپنے مخالفوں کو مجیوں کے تھلے نہیں گھسایا کرتا. اے ابو جہل، کہ لوگوں کے کہنے پر مبالغہ کرنے والا یا لوگوں کے کہنے پر دعویٰ کرنے والا اپنے مخالفوں کو منجوں تھلے نہیں بانٹتا.
وہ انہیں بھگوڑے اور مخنث یعنی ہجڑے ثابت نہیں کیا کرتا جو لوگوں کے کہنے پر مبالغہ دیتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے۔ خاکسار نے تو یہ سارے کام الحمدللہ سم الحمدللہ کر کے دکھا دیا تم لوگوں کے آگے۔ ایسے موضوع صرف اور صرف ایک صادق کے ہاتھوں ہی سر انجام پاتے ہیں۔ اے ابو جہل، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ تبھی میں آپ کو کہتا ہوں جہالت کا باپ ہے تو۔ اے اکرم محمود اور خالد واسطی، اے ابو جہل، کیا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ لوگوں کے کہنے پر کیے ہوئے دعوی یا مباحلوں میں دم خم ہی نہیں ہوتا؟ تم نے مناظرہ اور مباحلہ کے میدان میں خاکسار کے آگے بھاگ کر آپ کے حضور پر نور نے مباحلہ کے میدان میں اس عارض کے بالمقابل مناظرہ اور مباحلہ کے میدان میں بھاگ کر، اور آپ نے بھی بھاگ کر اپنا ابو جہل ہونا ثابت کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ یہی کام عمر بن حشام کا تھا، جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہی کام کیا کرتا تھا جہالت کے، جو تو آج کل میرے بالمقابل پہ کر رہا ہے۔ باقی یہ قبضہ گروپ تو بڑی جلدی بھاگ جانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ انشاءاللہ بھاگیں گے۔ میں کہنا تو نہیں چاہتا، پھر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں آپ کی جو اوقات ہے کہ اس وقت تیرا کی بنے گا کاڑیا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، ان کی دکان بند ہو گئی، یہ قبضہ گروپ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے، تو اس تو بعد پھر تیرا کی بنے گا کاڑیا؟ کبھی سوچا گیا اس پر بھی کہ میرا کیا پھر بنے گا؟ آج کل تو بک بک کر رہا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا سوچنا کہ پھر کیا ہوگا۔ اس کے بعد میں سامعین اور احمدی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بقول میدان سے بھاگنے والے مخنث یعنی ہجڑے ہوا کرتے ہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے حکم و عدل کا، میں نہیں کہتا، ان کا فتویٰ آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 399 اور 400 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اسی کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہی حال میرا ہے، اس عاجز کا، محمدی مریم کے روحانی فرزند ابن مریم کا۔ دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ یہی ایک ہمارے جرمنی فرینکفرٹ میں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام ہی دن رات بھونکنا ہے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ آج میں بھی تم سب کو یہی کہتا ہوں کہ تم بھی یہی کام کر رہے ہو۔ میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے۔ یہی میری خواہش ہے۔ کاش کہ یہ جو نام نہاد خلیفہ بنا پھرتا ہے اور یہ کرپینچ ہے اصل میں، اور یہ جو بیجو پھرتے ہیں گند بکتے ای میل فورم پر، یہ جیالے اور یہ عمر فاروق اینڈ کمپنی سارے، میں بھی چاہتا ہوں کہ کاش منہج نبوت پر مجھ سے یہ فیصلہ کرنا چاہتے۔ پھر دیکھے گا، آگے حضور فرماتے ہیں پھر دیکھے گا خدا کس کے ساتھ ہے۔ آخر پر حضور صاحب فرماتی ہیں یہ جو حضور صاحب کے اقتباس کا لب الباب ہے، مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ اے قبرستانی بیجو جیالیو اور اے عمر فاروق اور اے تمہارے پر نور جو حضور تمہارا خلیفہ ہے، یہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ پھر تم بھاگ نہیں گئے؟ تم سب بگوڑے نہیں ہو؟ کیا قبرستانی ناہم نیاد خلیفہ مرزا مسور احمد، قبرستانی یہودی صفت مولوی، قبرستانی بیجو اور جیالے مناظرہ مباحلہ میں خاکسار کے آگے بھاگ کر پگوڑے اور مخنث یعنی ہجڑے نہیں ثابت ہو چکے؟ اب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ فیصلہ کر لیں، خود فیصلہ کریں کہ کیا ثابت ہوا۔ حضرت مرزا صاحب السلام اپنی کتاب انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337 پر فرماتے ہیں
سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے، بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو کیا اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے؟ اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے؟ ان بے وقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی بھائیوں، قبرستانی پوپ یا کھڑپینچ مرزا مسرور صاحب اور اس کے سمیت قبرستانی بجو، انعام الحق اینڈ کمپنی اور قبرستانی عمر فاروق، ان سب نے خاکسار کے بالمقابل مبالغہ سے بھاگ کر حضرت مرزا صاحب صاحب کے بقول یہ نہ صرف مخنث اور ہجرت ثابت ہو چکے ہیں بلکہ یہ سب اپنی ناک بھی کٹوا چکے ہیں۔ ذلت اور رسوائی کے سیاہ داغوں نے ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح بھی کر دیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار اپنے لیکچر کا اختتام محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے ان اشعار پر کرتا ہے، اور آج خاکسار یعنی ابن مریم کے حوالے سے بھی وہی تماشا ہوا ہے اس دنیا میں جو کہ 1 صدی قبل محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے وقت میں ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، اور آج میں عرض کرتا ہوں، کیوں غضب بھڑکا خدا کا، مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔ اتنی ذلت اور رسوائی کہ تم مخنث تک ثابت ہو چکے ہو، خدا نے تمہیں کر دیا مخنث۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کسی قوم کی، کسی جماعت کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا خدا کا غضب کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں غضب بھڑکا خدا کا، مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔ غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن۔ دن چڑھا ہے دشمنان دین کا، ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن۔ ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تا کھاتا رہا، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنم ہوا مولانا، نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔